بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور انسان سازی کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سازی کا پروگرام ایک خلاصے کی شکل میں اس میں بیان فرمایا۔ پہلا مرحلہ شناخت انسان کی ٹھیک کی جائے، اسے دونوں صورتوں میں، یعنی اگر کوئی استاد ہے، معلم ہے، مربی ہے، نبی ہے، پیغامبر ہے، تو اس نے اگر کام کرنا ہے تو اس نے بھی اسی طریقہ کار سے کام کرنے کے پہلے شناخت ٹھیک کرے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ انسان خود متوجہ ہو، لو کننا نسمع او ناقل ہو، یعنی خود انسان متوجہ ہو، تو پھر اگر اس نے کام کرنا ہے تو اس کو بھی یہی رہنمائی کی گئی ہے کہ پہلے مرحلے میں اپنی شناخت کو ٹھیک کرو۔ وہ جن 5 چیزوں کا ذکر کیا جو یعنی انسان کی شناخت کے حوالے سے وہ انسان کے اندر ان بلٹ ہیں، اس کے لیے کسی یعنی بیرونی یعنی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت عطا کی ہے، نور عقل عطا کی ہے، اس کو ایک ضمیر دیا ہے، اس کو علم عطا کیا گیا ہے، اس کو قدرت دی گئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان بلٹ ہیں، اس کے لیے کسی باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس میں جو اصل جو $1,000,000 کویسچن ہے وہ ہے کہ انسان کی شناخت ہے، یہی اصل یعنی کیونکہ وہ پہلی جو 5 چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ان کا ہمارے ارادے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ جو شناخت ہے اس میں کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، کچھ کام ہمارے ہیں، اور وہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نور عقل عطا فرمایا، اس کو ارادہ دیا، وجود کی سلطنت عطا فرمائی، اور پھر عقل کی رہنمائی کی پیغامبران کے ذریعے سے، علماء ربانیون کے ذریعے سے، اولیاء کرام کے ذریعے سے، کہ اس کو بتایا جائے کہ اس نور عقل کو کیسے استعمال کرنا، جیسے اور یہ نظریہ بتایا کہ اس نظریے کو، اس کی شناخت پیدا کرو۔ الحمدللہ کہ اس کائنات میں کمال ذاتی کسی شے کے پاس نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ یہاں سے ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے نور عقل عطا فرمایا اس نور عقل کو استعمال کریں، اور اس کے نتیجے میں جو میں نے فارمولاز بتائے عقل کو استعمال کرنے کے، وہ فارمولہ یہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی عقل کو رہنمائی دی گئی ہے کہ اس کائنات کی کتاب میں ایسے غور و فکر کرنا ہے، اور دوسری رہنمائی کی گئی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک بنانے والے کے سوا 2 ہوتے جب بھی فساد ہوتا، ایک چلانے والے کے سوا 2 ہوتے جب بھی فساد ہو جاتا۔ اب یہ ہے وہ یعنی ٹرننگ پوائنٹ انسانی زندگی کا، کہ جہاں سے انسان کے سامنے اگر انسان عقل سے کام لے گا، جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر غور کیا، 2 چیزوں سے بڑھ کر کسی شے کو مددگار نہیں پایا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، دوسرا ہے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرنا۔ یہ ہے اصل ٹرننگ پوائنٹ زندگی کا۔ اگر میں اس راستے جو ذمہ داری میری ہے میں اس کو پورا کروں گا،
اللہ کی آیات میں غور و فکر کروں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے ساتھ دعا کروں، تو یہ عمل اس کو کہتے ہیں شکرتم۔ جب ہم نور عقل کا، اس نعمت کا شکریہ ادا کریں گے، اور جو باہر سے رہنمائی کی جا رہی ہے پیغمبران کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، وہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں گے، اس رہنمائی کو کی استعمال کریں گے، اور اس کی روشنی میں نور عقل کو استعمال کر کے اس کائنات میں غور و فکر کریں گے، تو اس کے نتیجے میں جب شکر تم کریں گے ازیدنکم ہوگا۔ اس ازیدنکم کے گریہ وزاری کے ساتھ پھر دعا کریں گے، دعائے معرفت جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ چیز جو ہے انسان کو حاصل ہونی شروع ہوگی، اور ہر حصہ بقدر جسہ، جتنی جتنی کسی کی صلاحیت ہے، جتنا جتنا کسی کا شوق ہے، اس کی کوشش ہے، اس کے مطابق وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اسے میں لے۔ اگر یہاں یہی اصل وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ نقطہ ہے، یہاں سے انحراف شروع ہو جاتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو پیغمبران آ کے سب کچھ سمجھاتے بھی ہیں، علماء ربانیون سمجھاتے بھی ہیں، مگر وہ عقل سے کام نہیں لیتا۔ جب عقل سے کام نہیں لیتا تو دو نعمتوں کا کفران شروع ہو جاتا ہے، ایک نور عقل کا، وہ نعمت دی گئی، اسے ارادہ دیا گیا، اور دوسرا جو ڈیوائن گائیڈنس کا انتظام کیا اتنا بڑا، الہامی کتابیں بھیج سے، اور وہ اس کو ڈس اون کرتا ہے، عقل سے کام ہی نہیں لیتا اس پر، جس کے نتیجے میں جو ہی وہ کفران کے راستے پہ چلتا ہے، عقل سے کام نہیں لیتا، تو یہاں سے ان عذابی لشدید کا راستہ کھل جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے پھر آگے اس کی لمبی تفصیلات ہیں۔ تو یہ نسل آدم کا جو اگر کوئی شخص پوچھے کہ جناب بنیادی خرابی کیا ہو رہی ہے، وہ یہی ہے، وہ جو چیز ہے نا کہ اللہ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس معاشرے کا ایک یعنی پرابلم ہے کہ اللہ سے رابطہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ، اسی معرفت کو رابطہ کہتے ہیں، معرفت کے نتیجے میں یہ یقین ہے، اور وہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ عقل سے انسان کا نہیں لیتا۔ اسلام مکتب عقل ہے، یہ قرآن کریم جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم نور عقل سے کام لینا پڑتا ہے، اور یہ ہمارے باپ آدم سے لے کے آج تک جو بیسک پرابلم ہے وہ یہی ہے، انسان عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ کے یعنی مقابل پہ اپنی عقل کو لے کے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ خود اللہ کے مقابل پہ آ کے کھڑا ہو گیا، وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ نظریہ جو ہے اس کو جب ہم اپنی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں تو یہ میسج ہے کہ اے میرے بندے، اس بات کو یاد رکھ، تیرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، اور وہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی وقت تک ہے جب تک میں چاہوں گا۔ یہ بات نہیں انسان سمجھ پا رہا، جس کو سورہ یاسین کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی آپ تو تھے ہی کچھ نہیں، ہم نے آپ کو وجود عطا کیا، آپ کو جوان کر دیا، آج ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے آ کے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک آدمی لیٹا ہوئے بستر میں، اس سے مراد یہ ہے کھڑا ہونے سے کوئی فزیکلی کھڑا ہونا نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اس جوانی کو استعمال کرنے کے لیے، ایک طرف میرے نفس کی خواہش ہے، میں اللہ کے حکم کو پیچھے کروں اور نفس کی خواہش کو آگے کروں، اسے کہتے ہیں اللہ سے جنگ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے سے کیا مراد ہے؟ آج کل اس قسم کے پاگل تو ہیں نہیں کہ وہ یہ فرعون کی طرح کہیں کہ بھی ایک بڑا سا مینار بناؤ، میں اوپر چڑھ کے دیکھوں گا آسمان میں، موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ اس قسم کی بے وقوف اور پاگل تو نہیں ہیں، تو ویسے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بے وقوف ہیں ابھی بھی، لیکن وہ چیز جو ہے یعنی اصل اسے کہتے ہیں اللہ سے جنگ کرنا، اللہ کے مقابل پہ آ کے کھڑا ہو جانا، کہ انسان ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی میں نے یہ نگاہیں میں نے دی ہیں، ان کی سلامتی دی ہے، اس سے حلال امور کو دیکھو، اس زبان سے حلال امور کے بارے میں کلام کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، وہاں سے بلو پرنٹ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اللہ سے جنگ کرنا۔ اللہ سے جنگ کرنا، اور کوئی مطلب ہمیں تلوار لے کے نکل رہے ہیں اس چیز کے لیے، وہ پھر لیتا رہے کہ بے وقوف تھا وہ تو۔
یہ دو کردار ہیں، ایک فرعون اور ایک یزید۔ یہ پرلے درجے کے احمق اور بے وقوف لوگ تھے۔ اللہ نے جیسے نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا، ان کو بھی بادشاہ بنا دیا، تو اس میں اس کی بادشاہت میں کون سی کوئی کمی ہے؟ کوئی نواز شریف پرلے درجے کا گدھا آدمی ہے، پرلے درجے کا گدھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھی ایک مینار بناؤ، میں اوپر چڑھ کے نا آسمان کے قریب جاؤں گا اور پھر میں اللہ موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اوپر گیا، اوپر جا کے کہتا ہے کہ تیر چلاؤ، اور ایک تیر چلوا دیا آسمان کی طرف۔ تو جو روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس تیر پر ایک خون لگا دیا جائے۔ جب وہ واپس آیا، تیر واپس دوبارہ گرا تو وہ اس پہ خون لگا، تو کہتے دیکھو میں نے عیسیٰ کے خدا، موسیٰ کے خدا کو مار دیا۔ تو بڑے بڑے بے وقوف ہیں لوگ۔ اسلام مکتب عقل ہے، یاد رکھیے گا۔ اسلام اندھی تقلید کرنے کو سخت برا سمجھتا ہے۔ یہ جو سب سے بڑی گمراہی کا سبب یہی بیان کرتا ہے کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا۔ وہ کہتے ہیں آپ کو چاہیے غور و فکر کریں اس چیز پہ۔ ہمارے ہاں یہی بدبختی آ گئی ہے، ہم جو اس چیز کے اگر کوئی سوال کرتا ہے ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ بھئی لوگوں کو میں نے تقاضا کیا کہ بھئی سوال کرو، سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اندھی تقلید تو جب ماں باپ کی نہیں کرنی تو پھر باقیوں کیوں اندھی تقلید کرتا ہے انسان؟ اس چیز کو کھل کے بات کرنی چاہیے۔ ایک آدمی ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ جناب آپ کی ساری باتیں میں نے سنی لیکن میری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے بھی جاؤ، کوئی کس بھی پرابلم والی بات نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے یہ مندر کا راستہ ٹھیک لگتا ہے، آل رائٹ گو اہیڈ۔ صرف ایک چیز ہے جس کو قرآن کریم منع کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں لوگوں کو ظلم نہ کرنے دو۔ ظالم جو ہے وہ ظالم کون ہوتا ہے؟ 3 بنیادی حقوق ہیں، جان، مال، عزت۔ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، یہ 3 بحیثیت اللہ کی مخلوق ہونے کے یہ 3 بنیادی حقوق ہیں جو ہر اسٹیبلشڈ ہیں۔ کسی کو حق حاصل نہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کی تسکین کے لیے اس کی آزادی کی حدود کے اندر داخل ہو، یعنی اس کی جان کے لیے، اس کے مال کے لیے، اس کی عزت کے لیے خطرہ پیدا کرے۔ کسی کو حق حاصل نہیں۔ باقی ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں مندر جانا چاہتا، جاؤ بھائی اچھی بات، اسے سمجھا دو بس۔ وہ جو سورہ کافرون ہے یہی بحث ہے نا، یہ اس میں کافرون میں، سورہ کافرون میں یہی بحث کی گئی کہ ان سے کہو کہ بھئی لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم، بس ٹھیک چاہو، بس اب جاؤ اپنا کام کرو جا کے، انہیں سمجھا دیں آپ۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہے ظلم کرتا ہوا کسی کو دیکھیں جو اپنے نفس کی خواہشات کی تسکین کے لیے دوسرے کی آزادی کی حدود میں اس کو حکم دیا گیا کھونا للظالم خصما، ظالم کے مد مقابل ہو جاؤ، وہاں نہیں رہو کہ یہ جی جناب یہ نہیں آزادی ہے اس کی۔ ایک آدمی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ اجازت نہیں۔ ایک خاتون بے پردہ باہر نکل کے تمام مردوں کو دعوت گناہ دے رہی ہے، کہا کہ جی میرے مرض، یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ باقی لوگوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں ساتھ۔ ایک پروفیسر تصدق صاحب جو ہیں وہ آ کے تقریر کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی ہماری یعنی فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے۔ یہ تو کوئی بس ہے، اس سے اللہ کی مخلوق تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے گمراہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ چیز جو ہے اسے کہتے ہیں ظلم کرنا، جس سے انسان دوسرے کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی آ کے ہیروئن کا اڈا کھول لے یہاں ہمارے محلے کے اندر اور کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ بھئی یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آ کے اپنے نفس کی خواہشات کی تسکین کے لیے کہ پیسہ کماؤں اور پھر اس کے بعد عیاشی کروں تو جناب ہیروئن کا اڈا کھولیں اور کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ دین میں جبر کوئی نہیں، تو آپ کیوں مجھے روک رہے ہیں؟ یہ ظلم کر رہا ہے، وہ انسانیت کو تباہ کر رہا ہے۔ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کے خلاف کھڑے ہوں۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ اصل میں یہ ہے پیوٹل پوائنٹ
کیونکہ یہ اگر ٹھیک ہو گیا، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہی راستہ میں نے بتایا، کچھ کام اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، کچھ کام ہم نے کرنے ہیں۔ اگر ہم عقل سے کام لیں گے تو، اور یہ یعنی غور و فکر کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں گے، اور یہ اس نتیجے کی ہمیں اس نظریے کا ہمیں معرفت حاصل ہو، یقین پیدا ہو ہمارے اندر۔ جو ہی یہ یقین جو ہے، اس یقین کو آپ اپنی فطرت کے ساتھ جوڑیں گے۔ جوڑنے کے لیے خاص ضرور خود بخود ہو رہا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی، کہ ہر امکانی مفاد اللہ کے پاس ہے۔ پھر وہ عقل سوال کرتی، کیونکہ ہے وہ مفاد پرست، یہ اس کی فطرت ہے، مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ حر کی مثال بہترین مثال ہے اس کام میں۔ جب اس کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا کہ جب یعنی وہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ یزید کے لشکر کو چھوڑے ادھر چلا جائے، تو تاریخ میں جو روایات ہیں وہ کانپ رہا تھا۔ تو اس کے ایک ساتھی نے کہا لشکر یزید میں سے کہ بھی تم ڈر گئے، تم تو بڑے بہادر آدمی تھے۔ اس نے کہا میں ڈر نہیں گیا، میں جنگ سے ڈرتا نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو جنت و دوزخ، جنت کیا ہے؟ مفاد، آخرت کا مفاد، دوزخ کیا ہے؟ آخرت کا نقصان۔ جو ہی یہ یقین جو ہے انسان کی فطرت کے ساتھ مڑتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو انسان اس آخرت کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے دیوان و زہیر ابن کین کی طرح دوڑتا ہے، پھر اس چیز کی طرف دنیا کو ایک لات مار کے ایک طرف کر دیتا ہے۔ اور جب اس کو یہ یقین حاصل نہیں ہوتا تو عمر ابن سعد کی طرح امام حسین علیہ السلام بھی سمجھاتے رہیں، چاہے وہ کہتا ہے رے شہر دنیا کے مفاد کا یقین ہے، رے شہر کی حکومت وہ کہاں جائے گی۔ یہی کھیل ہر انسان کے ساتھ ہر لمحے ہو رہا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہر لمحہ یہ کام ہو رہا ہے۔ جس وقت بھی یہ یقین کا لیول نیچے چلا جاتا ہے، جسے ہم ایمان کہتے ہیں، تو فوری طور پہ نفس کی خواہشات طوفان کی طرح آتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ گرمیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے، شدید گرمی پڑتی ہے، اس کے نتیجے میں ہوا جو ہے وہ گرم ہو کے اوپر اٹھ جاتی ہے، یعنی جب اوپر اٹھ جاتی ہے تو یہاں پہ جو ایئر پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے علاقے میں جہاں پر بھی گرمی پڑ رہی، اس ایئر پریشر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اطراف سے ہوائیں طوفان کی طرح آتی ہیں، ہم کہتے ہیں آندھی آ گئی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب یہ اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے اس کے آخرت کے مفاد کا یقین اور آخرت کے نقصان کے یقین کا پریشر، یعنی ایمان، یہ شناخت کمزور پڑتی، کم ہوتا ہے، اطراف سے نفس کی خواہشات طوفان کی طرح آتی ہیں اور آ کے انسان کے ارادے کو پکڑ لیتی ہیں۔ اس واسطے اس پریشر کو اتنا مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں باہر سے آ کے انسان کے ارادے پر غالب نہ آ جائیں کہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اگر یہ ہوگی تو پھر بات آگے چلے گی۔ اگر ہمارے پاس اس نظریے کا یقین نہیں ہے تو پھر میرے عزیزان آگے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آگے جو کچھ بھی ہونا ہے، کیونکہ آگے کئی منازل اور ہیں بھی۔ ظاہری طور پر تو الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کے بعد جو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جو ہے، یہ اسی کی تشریحات ہیں اصل میں، کہ عالمین کی ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کرتا ہے۔ اگلا جو سٹیپ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ چیز جو ہے اس کے اندر جب تک اس ایمان جو یقین حاصل ہوا ہے، جو ہمارے ارادے کو اب ڈرائیو کر رہا ہے کہ اس مفاد کو حاصل کرو، وہ چیز جو ہے اس کے لیے ہمیں ابھی منزل تقویٰ پہ پہنچنا ہے اور اس کی مدد سے تزکیہ کرنا ہے، ورنہ ایاک نعبد کر ہی نہیں سکتے ہم۔ اس ایمان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اس نظریے پر کہتے ہو کہ ہم نے یقین پیدا کر لیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں تمہارا پروردگار تمہیں تقاضا کرتا ہوں، کتب علیکم الصیام، میں آپ کو یہ روزے کی نعمت دے رہا ہوں، آپ اس کو لے لیں۔ یہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں ہیں، شکم کا روزہ رکھیں، زبان کا رکھیں، آنکھ کا رکھیں، ہاتھ کا رکھیں، فکر کا روزہ رکھیں، نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کریں، حتیٰ کہ
لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اندر کمال تقوی یعنی نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس چیز جب انسان منزل تقوی پہ پہنچے گا تو منزل تقوی جو ہے، جس قسم کا آپ کے پاس یا میرے پاس ایمان ہوگا، جس قسم کی میں نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کروں گا، اسی قسم کی صلاحیت تقوی آئے گی۔ اگر ایمان ابتدائی درجے کا ہے اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہے نفس کی خواہشات کی، تو تقوی کی صلاحیت بھی اسی قسم کی ہوگی۔ اور اگر انسان کے پاس قوی ایمان ہے، طاقتور ہے، اس کی شکلیں ہیں علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اگر اور انسان اسی قسم کی نفس کی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، یعنی وہ شکم کا روزہ ہی صرف نہیں رکھتا، وہ زبان کا روزہ بھی رکھتا ہے، وہ آنکھ کا روزہ بھی رکھتا ہے، وہ ہاتھ کا روزہ بھی رکھتا ہے، پاؤں کا روزہ بھی رکھتا ہے، اور فکر کا روزہ بھی رکھتا ہے، تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اس آدمی کے تقوی میں اور اس کے پاس جو صلاحیت، وہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، چھوٹا موٹا فرق نہیں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جلال کے خوف سے، جہنم کے خوف سے اللہ کی فرما برداری، یہ ساری باتیں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جنت کے شوق میں کرتے ہیں، کچھ وجدتک اہلا للعبادہ کی بنیاد پہ، یہ سارے کھیل یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے، اور جیسے ایمان کو میں نے گزشتہ کل میں عرض کیا تھا کہ مینٹین کر کے رکھنا ہے اس بیٹری کو، ورنہ وہ نفس کی خواہشات کو طوفان آئیں گے پھر، اور پھر وہ راستے میں جیسے طوفان جب آتے ہیں تو آپ نے دیکھا نا کہ جو محکمہ موسمیات والے بتاتے کہتے جی 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 80 میل فی گھنٹہ، تو جیسے تیز ہوائیں آتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں جناب درختوں کو اڑا دیتی ہیں، بل بورڈز ہوتے ہیں، جو بھی چیز راستے میں آتی ہے سب اسے برباد کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے جب یہ نفس کی خواہشات کے طوفان اٹھتے ہیں تو انسانی زندگی کے اندر جتنے بھی آگے نیک سب چیزوں کو اڑا کے لے جاتے ہیں ساتھ، جتنے بھی نیک افکار ہوتے ہیں، جتنے بھی اعمال، سب کے سب ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، وہ جو اگلا مرحلہ ہے، اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایاک نعبد اس وقت وجود میں آئے گا کہ انسان صرف اور صرف ایاک نعبد کی پریکٹیکل یعنی ڈیٹیل کیا ہے، وہ یہ ہے المومن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ۔ اب یہ بیہیویئر ڈیولپ کرنے کے لیے پیچھے دو چیزوں کی یعنی ان کو باقی رکھنا فل سوئنگ پہ، ایک ایمان اور دوسرا تقوی، کیونکہ اگر ایمان پیچھے بیٹری کمزور ہوگی آگے ساری ایکسرسائز، آپ نے دیکھا نا موبائل کی بیٹری کمزور ہوتی ہے آگے سارے اپلیکیشنز خود بخود ڈاؤن ہو جاتی ہیں، کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے ایمان کی بیٹری جو ہے ڈاؤن ہو جائے گی یا اگر ختم ہو گئی تو آگے سب کچھ موبائل ہی ڈیڈ ہو جائے گا۔ انسانی عملی زندگی کے اندر اللہ کے فرما برداری کا ماڈیول ہی ختم ہو جاتا سارے کا سارا۔ تو اس کو ایمان کی بیٹری کو ریگولرلی ڈیلی بیسس پر دن میں 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ اس کو چارج کرنا ہوتا ہے، اور یعنی ان تمام امور سے اجتناب بھی کرنا ہوتے ہیں جو ایمان کی بیٹری کو ڈیمیج کرتے ہیں، جیسے مال حرام ہے، حسد ہے، اللہ کے دشمنوں کی دوستی ہے، یہ چیزیں اس کو تباہ کرتی ہیں۔ اسے ریگولرلی چارج بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ یعنی انسان نے اپنے اندر کتب علیکم الصیام، یہ جو نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں یہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ کرنی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ونس اپان اے ٹائم سال میں 1 مرتبہ کر لی۔ وہ جو شکم کا روزہ ہے کم از کم وہ تو 30 ڈیز ہے سال میں، لیکن یہ جو زبان کا روزہ ہے اور آنکھ کا روزہ ہے اور ہاتھ کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، فکر کا، یہ تو روزانہ کی ہر لمحے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ہر وقت کرنے ہوتے ہیں اس کو، تاکہ اس کا جب یہ صلاحیت کا نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے 1 مرتبہ، تو پھر اسے مینٹین کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ پروسیس جو ہے یہ ایکسرسائز جاری رکھنی ہوتی ہے۔ جب یہ ہو جائے گا
تو پھر اگلے مرحلے میں اس کا جو بائی پروڈکٹ ہے، اس کا جو رزلٹ سامنے آئے گا وہ اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ جب تزکیے کی منزل پہ اب جب عمل کرے گا اب ہوگا ایاک نعبد، ورنہ نہیں ہوگا۔ کیا اس کے اسباب و علل ہیں، کیا معاملات ہیں، اس پر کل انشاءاللہ بات کریں گے اس چیز کے لیے۔ یہ ایکسرسائز کیسے کی جاتی ہے، اس کو کیسے مینٹین کر کے رکھا جاتا ہے، اور یہ نہیں اس کے بائی پروڈکٹس میں نے عرض کیا کہ جیسے یہ آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بارہا مثال دی، یہ اس وقت لائٹ روشن ہے، یہاں پہ چراغ چل رہا ہے، اس میں سے جو روشنی نہیں دکھائی دے رہی ہمیں، روشنی کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ جو تقویٰ کی صلاحیت جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جب ایک کھلاڑی جو ہے مسلسل مشق کرتا ہے باسکٹ بال کی، فٹ بال کی، تو کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر اچھا کھیلنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی کسی کو بھی۔ یعنی اگر آپ اور یا میں اس سے تقاضا کریں کہ دکھاؤ بھی کہ کہاں ہے وہ صلاحیت، کہاں ہے تمہاری، تو وہ کہہ گا یہ چیز جو ہے جب میدان عمل میں اتریں گے تو پتہ لگے گا۔ یہ جو صلاحیت ایمان اور تقویٰ ہے، اس کا پتہ لگتا ہے جب انسان میدان عمل میں اترتا ہے۔ تو اعمال صالحہ کے یعنی پرفارمنس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے پاس صلاحیت تقویٰ موجود ہے اس چیز کے لیے۔ جب وہ میدان عمل میں اتر کے میچ شروع ہوتا ہے، وسل بجتی ہے، تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کس قسم کی صلاحیت ہے۔ یہاں بھی اسی قسم کی میدان عمل میں اتریں، اعمال صالحہ کا مظاہرہ کریں گے ہم لوگ، تو پتہ لگے گا پیچھے ایمان بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیچھے گڑبڑ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ کل اس موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔